آپ لوگ اپنی مشق سٹارٹ کیجیے گا. اس میں آپ شامل کریں واو کو اور قاف کو اور فے کو. باقی حروف ماشاءاللہ آپ سب کی امشاق میں نے دیکھی ہیں، کلن سب کی، عائشہ، مشال، حسن، عمیر، شمائلہ، سائرہ، اور ان میں اتنا تردد نہیں ہے. دال کا میں نے دیکھا تھا کہ تھوڑا آ رہا تھا، تو وہ میں نے کلیکٹیولی ایک اصلاح آپ لوگوں تک فارورڈ کی تھی. بے کا تھوڑا ایشو آ رہا تھا، بے پہ میں نے آپ کو اصلاح بھیجی ہے. اس میں زیادہ تھوڑا پیمائش کا تھا. اور ہاں، فے کا تھوڑا مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو مجھے آپ میرے سامنے اگر اس کو لکھیں گے تو میں تھوڑا دیکھ پاؤں گا کہ اس میں کیا ایشو آ رہا ہے لکھنے میں. ہاں سر، اگر رے کا وہ ہو جائے گفٹ جیسے آپ نے پہلے بنا کے بھیجے تھے، مجھے رے میں تھوڑا زیادہ پرابلم ہو رہا ہے ایکچولی، میرا رے نہیں ٹھیک ہو رہا. قلم کا وہ ٹاپ والا پارٹ زیادہ یوز ہوتا ہے یا اس کو بعد میں بھی شیپ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں اچھا، یہ جو آپ نے بات کہی نا، میں اس کے جواب میں آپ کو ایک چیز فارورڈ کروں گا ایز این انسٹرکشن. اس کو آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے. دیکھیے، یہ جو پروسیس آف کیلیگرافی ہے جو آپ لکھتے ہیں، جی given physical calligraphical physical structure ایک اسٹینڈرڈ کے لیے، اور اگر اس سے بہت جلدی کریں گے، یعنی کہ قلم اٹھایا اور بس بہت زبردست جلدی سے آپ نے لکھ دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو لکھتے وقت بہت زیادہ کوشچنس کا شکار ہو جائیں. یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے جائے گا اس میں قلم، یعنی کہ لکھنے سے پہلے آپ بہت زیادہ قلم کے دہانے اور صفحے کو ہی دیکھتے رہیں کہ کیسے ہوگا. تو یہ ہمیشہ یہ چیز اسپیڈ بریکر کا کام دے. آپ کے کام کو، آپ کے حوصلے کو، آپ کا جو پورا ایک جیسے بہاؤ بنا ہوا ہوتا ہے نا، ایک فلو بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو یہ توڑ دیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پیچھے سب سے بیسٹ اس کو پڑھائیں. ٹھیک. اور خاص طور پہ یہ انسٹرکشن میں کس کے فارورڈ کر رہا ہوں، اس کے فارورڈ کر رہا ہوں کہ ایرانی نستعلیق میں آپ کا کانفیڈنٹ ہونا، جو آپ لکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ کا فریکوینٹلی موو کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس خط میں ٹھہراؤ بہت کم ہے، چلا بھاؤ ہوتا ہے. آپ کو قلم چلانی پڑتی ہے، آپ کی قلم میں ایک خاص بہاؤ آنا چاہیے. باقی خطوط میں ایک ٹھہراؤ کا پہلو ہے، تو آپ اس ٹھہراؤ کے ساتھ جب لکھتے ہیں تو آپ کے بہت سے سارے پہلوؤں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو نستعلیق ایرانی میں آپ بڑی سمجھیں کہ ایک لطیف کوشش، ایک بڑی لطافت تو خیر مجموعی طور پہ خطاط پر خاصہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں لطافت ہو، لیکن نستعلیق ایرانی میں آپ کا قلم چلنا چاہیے. تو وہ تب ہوگا جب آپ بہت کم اور بہت زیادہ دونوں سے اپنی جان پڑا. ایکسٹرا کوشچنس، ایکسٹرا جو ارتکاز توجہ ایک اور چیز ہے، کانسنٹریشن آف کانسنٹریشن ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے.
لیکن الجھ جانا کسی چیز میں، ٹھیک ہے، وہ اور چیز ہے. جی امید ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو جی ہوتا کیا ہے کہ شروع میں یہ ایک کامن بیہیویئر ہے جس سے جو بگنرز ہیں وہ تھوڑا کاپ کرتے ہیں، جس کو جس میں سے نکل بھی آتے ہیں جلد یا بدیر ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز. تو یہ بہت عرصہ نہیں ٹھہرتی یہ چیز، مشق کرتے رہیں گے کہ تو ان شاء اللہ یہ چیز سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. جی کہ ٹھیک. آپ کا بیہیویئر آپ کے عملی کام میں نظر آتا ہے. جی تو جی بیہیویئر وائز آپ جتنا خود کو پرفیکٹ کریں گے، سائیکولوجیکلی جتنا خود کو آپ تربیت میں سے گزاریں گے، کیونکہ آپ کے جو فزیکل اسٹرکچر میں سے جو چیز انوالو ہے لکھنے میں وہ ہے ہاتھ. اب اس ہاتھ کے پیچھے جو انسٹرکشن دینے والی چیز ہے وہ ہے ذہن، برین. تو جو مینٹل میموری ہے، جو مینٹل بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کے ہاتھ کے اوپر اس کا بہت اثر ہوتا ہے. اس کے لیے جی جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت سہولت سے لکھیں. یہ مشق ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت جی ہے. ہاں مجھے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا لکھا جائے. اس اچھا لکھنے کی کوشش میں ہم تھوڑا ضرورت سے زیادہ لکھنے کے دوران احتیاط کا شکار ہو جائیں. احتیاط میں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ قلم کیسے رکھا جائے. پھر سوال در سوال، سوال در سوال، سوال در سوال سر اٹھاتا ہے، اور ہماری کوشش ان دا اینڈ جو ہے وہ اس پہ ایک منفی اثر اس کا پڑ جاتا ہے. اب کرنا جی کیا ہے؟ اصلی چیز کرنا یہ ہے کہ آپ بہت سہولت سے ایک جو بھی آپ کے سامنے حرف ہے اس کی آپ نظری مشق کریں. یہ آج ٹاپ آف دا پیج آپ لکھیں. نظری مشق جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ اوور آل آپ کے کام میں بہت بہتری اور بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، مجموعی طور پہ ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کی تعریف کی ہے کہ آپ کلیکٹیولی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ سب لوگ ماشاءاللہ، میں ایک ایک کا نام لے کے جتنے بھی ہماری کلاس میں اسٹوڈنٹ ہیں سب کا لیول آف کمٹمنٹ اور ہاتھ بھی بہت اچھا چل رہا ہے اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک تو اسٹیج وائز جو کمی ہے ابھی، ظاہر ہے بچہ جتنا بھی بھاگ لے، ہم اس کی جتنی بھی تعریف کر لیں، ابھی اس کی جو جس طریقے سے وہ چل رہا ہے وہ بہرحال پرفیکشن اس میں اس کا پہلو نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، وہ ود دا پیسج آف ٹائم آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے جیسے اس کی تربیت ہوگی، جیسے جیسے وہ چلنا سیکھے گا. دوسری چیز جی ہے وہ آپ اس کام کو خوبصورت کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں. وہ ہے مشق. مشق کو بڑھائیں، اچھی مشق کریں. اب اچھی مشق کس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے؟ اچھی مشق ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی نظری مشق. یہ ایک ایسا کلیہ ہے جو آپ کو اوور آل خطاطی کے اندر، آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سبجیکٹ میں آپ بہت آگے جائیں، اس نالج میں بہت آگے جائیں، تو یہ یاد رکھیں یہ نظری مشق نام کی جو ایک چیز ہے نا، یہ آپ کو ویژول ایکسرسائز، یہ آپ کو وہ خزانے عطا کرے گی جو اس ان علامات کے اندر، ان استھیٹیکلی ڈیولپ جو اینٹیٹیز ہیں ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جی رزق جب آپ ڈھونڈیں گے نا، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول مبارک ہے. تو آپ میں سے بتا سکتا ہے کسی کو یاد؟ جی مجھے چلے کال میں پورا. جی آپ بتائیے. جی میں اس میں دہرا دیتا ہوں، آپ یاد رکھیے گا کہ علیکم بالحسن الخط فإنہ من مفاتیح الرزق. اس میں رزق کے دروازے ہیں. تو رزق کے دروازے آپ کیسے کھولیں گے؟
اب وہ رزق صرف کوئی مادی رزق نہیں ہے، معنوی رزق بھی ہے، اور اس میں پھر رزق کے دروازے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں طرح طرح کا رزق یہاں سے ملنے والا ہے. تو آپ وہ رزق کیسے تلاش کریں گے؟ اس کے لیے دو ہی وسیلے ہیں. یا تو آپ عملی مشق کریں گے، اور عملی مشق کریں گے تو پھر عملی مشق کی بنیاد کیا ہے، اس سے پہلے کیا چیز ہے، وہ ہے نظری مشق. نظری مشق بہترین طریقے سے کریں، اس کا مقررہ اور کانسنٹریشن کی کوالٹی آپ کی بہت بہترین ہونی چاہیے. اور اس کے لیے کانسنٹریشن کا جو فضا اور کیفیت وہی ہونی چاہیے جو ہم تھرو آؤٹ ابھی تک ڈسکس کرتے آئے ہیں. کہ اس میں جو روحانیت کا جو پہلو ہے، اور جس طریقے سے انسان دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو کے اپنے آپ کو ایک اور دنیا میں لے کے جاتا ہے، بالکل آپ یہاں پہ اسی طریقے سے نظری مشق کو سر انجام دیں انشاءاللہ تعالی العزیز. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی عملی مشق میں کیسا نکھار آتا ہے. نظری جی مشق جب آپ کی کمپلیٹ ہوگی، آبجیکٹ کے بارے میں جس کو آپ لکھنے جا رہے ہیں، آپ کی کنفیوژنز رفع ہو جائیں گی. جب امیج اس کا کلیئر ہوگا ذہن میں تو پھر کنفیوژن نہیں آئے گی. اچھا، اب آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اب ایگزیکیوشن جی کیا ہے. نظری مشق جب کر لی، اب قلم آپ کا چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، جی آپ اس میں بہت زیادہ تردد میں نہ جائیں. ہاں، یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اچھا لکھا جائے، اپنی صحت میں مکمل ہو، لیکن اس میں بہت زیادہ تردد میں اگر آپ پڑھیں گے نا، جی دیکھیں گاڑی آپ نے احتیاط سے اسپیڈ بریکر سے گزارنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جی اسی کوشش میں اگر گاڑی بند کر کے اسپیڈ بریکر کے پہ کھڑی کر دیں گے تو وہ کوئی سمجھیں کہ بہتر چیز نہیں ہے. تو گاڑی کو چلنا چاہیے، لیکن اس کو مینیج کرنا، اس کی ڈرائیونگ کو، اس کی اسپیڈ کو، بہرحال آپ کے لیے یہی کرنے والا کام ہے. تو جی اسی کوشش میں اگر گاڑی بند ہو جائے تو وہ مستحسن چیز نہیں ہے. آپ اس میں صرف اتنا کیجئے کہ جب نظری مشق کے بعد کرنے بیٹھیں کام اپنا، تو بلا تردد اور بلا اس میں اپنے خوف کے اور بہت ایکسٹرا چیزوں میں خود کو ڈالے بغیر آپ لکھیں. آپ کا ہاتھ کو چلنا چاہیے. ٹھیک، جی تو یہ ہے کہ پھر جو کام آپ مجھے دکھائیں گے تو اس میں اصلاح کے لیے میں ایز پر مائی نالج آپ کی انشاءاللہ جتنی بھی مدد کر سکا اور آپ کو جتنا بھی گائیڈ کر سکا تو میں حاضر ہوں. ٹھیک. جی اچھا، شکریہ آج کا سر. ہم یو آر ویلکم، یو آر آلویز ویلکم. تو اس میں آج کا مشق کا جو ہم پیٹرن رکھیں گے وہ یہ ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنی قلم ذرا ٹھہراؤ میں لائیں، ذرا روکیں تو پھر ہم اس طریقے سے مشق کریں. یہ تھوڑا سا مشق کو زیادہ ڈسپلنائز کرنے میں اور ہاتھ کو زیادہ چلاؤ میں لانے کا ایک خاص طریقہ ہے جو تھوڑا سا جب ان کو ہوتا ہے تردد اس حوالے سے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ایک ٹائم لمٹ طے کریں گے. ٹھیک ہے، جی اور اس وقت 3:50 ہوا. ٹھیک ہے میرے پاس. تو یہ تقریباً 15 منٹس کی ہم مشق کا دورانیہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ 30-30 کا ایک سیٹ بنا لیں. 30 یعنی اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے مستر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، 30 واؤ، 30 واؤ، 30 فے اور 30 قاف. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھنا ودن 15 منٹس. آپ پہلے اگر مستر آپ لوگوں کے پاس نہیں لگے ہوئے تو آپ مستر لگا لیں. ٹھیک ہے، اگر لگے ہوئے ہیں تو مجھے بتا دیں، ہم پھر اس کو جلدی سے شروع کر لیں. جی میں ساتھ ساتھ مستر لگاتی جاؤں گی لکھتے وقت.
ٹھیک ہے. جی سر میرے لگے میں. نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں بریک نہ آئے. اگر آپ مستر نہیں لگے ہوئے تو آپ ابھی لگا لیں. جی ٹھیک ہے. وہ جی مشق ٹھیک. میں نہیں چاہ رہا کہ آپ کا بریک آئے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ہاتھ کنٹینیوسلی چلے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اب یہ کوشش اچھی ہے اور اس میں اب ہاتھ چلا ہوا لگ رہا ہے. اب وہ چیز اس میں جو چلاؤ ہے وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہاتھ کو تھوڑا کمپیئر کیا گیا کہ لکھنا ہے رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو جھجک تھی اور جو اس میں تھوڑا تردد آ رہا تھا وہ رفع ہوا اور آپ خود دیکھیں کہ اب ہاتھ بہتر ہے پہلے سے. ٹھیک ہے. جی اب کیونکہ تھوڑا ایک اسپیڈ بریکر آ رہا تھا وہ ہٹ گیا. ٹھیک ہے. اور اب آپ کو ہاتھ اس طریقے سے ہاتھ چلنا چاہیے. وہ کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم بیچ میں دے دیا تاکہ بہرحال آپ سہولت سے اس کو ختم کریں. جی. سر اگر آپ نقطے کی پلیسمنٹ بھی بتا دیں کاف تو اور حروف فے کی. کوئی بھی ہو جتنے ہم نے ابھی تک لکھے ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو بہرحال یہ پہلے سے بہت بہتر. ہاں اس میں کچھ چیز جو ہے وہ مجھے جو کمی نظر آ رہی ہے سارا آپ کے کام کے حوالے سے وہ ہے اس میں پیمائش کا اصول جو ہے نا وہ تھوڑا سا جیسے ذہن میں نہیں ہے یا ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک تو جی بے جو ہے اس کو 5 نقطے کا مکمل کریں. بے کی اپنی صورت تھوڑی اتنی بگڑی ہوئی نہیں ہے. بہت اچھا ہے. کیونکہ اس کو بھی میں فردر ایکسپلین کر دیتا ہوں. میں آپ کو ابھی ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑی اس کی اناٹمی پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو وہ انشاءاللہ وہ بھی فے کا جو فے کی شیپ اٹ سیلف جو ٹارگیٹ ہے ہمارا وہ بہتر ہے. اور کئی ایک میں جو جوائنٹ ہے فے اور بے کا وہ بھی بہت بہتر ہے. پہلے سے بہت زیادہ اس میں ہم فرق دیکھ رہے ہیں. تو بہت اچھا ماشاء اللہ. اوپر واؤ بھی بہت بہتر ہے. اور جی تھینک آپ یو کہہ رہی تھی کہ رے میں مشکل آ رہی مجھے تو جہاں پہ رے پہ کوئی مشکل رے نظر نہیں آ رہی. آپ نے ماشاء اللہ سر ہاں واؤ کے ساتھ رے آپ جو نے رے ہاں آپ نے واؤ کے ساتھ رے کو ہی ملا کے لکھا نا. جو واؤ میں جی سے جی ہی رے کی شکل نکل گئی. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ لکھ لیا تو پھر وہ سمجھیں کہ وہاں پہ تو وہ اپنی انڈیویجول ایفرٹ میں زیادہ اچھے طریقے سے لکھا ہی جانا چاہیے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ مشق کے ساتھ ساتھ ایک تردد ہے. ہاتھ تھوڑا سا نا ریزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی 2-4 لکھنے کے بعد وہ جیسے بچہ ہوتا ہے نا 2-4 قدم چلنے کے بعد وہ گر جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں میں اور نہیں چل سکتا. ان کا بار بار جی ایک مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ بالکل ہاتھ نیا ہے نا اس کی مثال جی بالکل ایک ایسے بچے کی طرح جو نیا نیا چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہے سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی تربیت جی کا عمل جاری. اسی طریقے جی سے بالکل یہ ہاتھ بھی اسی طریقے سے چلتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے. ریزسٹ کرتا ہے. آہستہ آہستہ جی جب یہ مشق ہوگی اور تھوڑی مشق کی انٹینسٹی بڑھے گی ہاتھ میں مشق رچ رہی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ تھک رہا ہے کا مطلب ہے کہ the hand is changing its behavior. ٹھیک ہے. اور بیہیویئر چینج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسکل میموری بھی بن رہی ہے. مشق کا اثر بھی ہاتھ پہ ہو رہا ہے اور اسٹیمنا بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹھیک. جی اس پہ پھر میں بات کرتا ہوں فردر. جی عمیر بہت اچھا لکھا ماشاء اللہ آپ نے. اور آج تو بڑا ماشاء اللہ ہاتھ چل رہا ہے. آج آپ مجھے تو مشق کی کمی کافی محسوس ہو رہی ہے اپنے اس میں. میں نے نوٹ کیا کہ جتنا مشق زیادہ کروں اتنا اسٹیبلٹی ہوتی ہے لکھنے میں.
جس طرح آپ نے کہا تھا مسل میموری والی بات، مجھے بڑا فیل ہوتی ہے مشق کے ساتھ، بڑا کوریلیٹ کرتی ہے ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ نے لیا ناشتے میں وہ آپ تقریباً ہر روز کیا کریں. آج ماشاءاللہ ہاتھ بہت اچھا چل رہا ہے. ایک لائٹر نوٹ میں نے آپ کے کام کی تعریف کی ماشاءاللہ. آج بہت اچھا لکھا آپ نے. تو کچھ چیزوں کی مزید اس میں وضاحت ہے وہ میں انشاءاللہ کیے دیتا ہوں. لیکن آج کی مشق اور مزید اس پہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے ایک خاص قالب میں ڈھالا، ایک خاص اندازے سے اس کو کیا. اس کا رنگ و روپ اور بھی نکھر کے سامنے آ گیا. مستر کے حوالے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 نقطے کا مستر ہے. یہ میں نے اس کی ایک ویژول کس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ یہ آپ کو کلیئرلی اور اس میں ہم فردر جی اس میں یہ اس کی مکمل ایک اناٹمی ہے شکل کے اعتبار سے. اب دیکھیں قلم کیسے منور کر رہا ہے کہ جب یہاں پہ آئے گا یہ یہاں پہ آ کے مکمل قلم باریک ہو جائے گا. لیکن باریک ہونے سے پہلے یہیں سے قلم نے پہلو بدلنا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے اندر سے یہیں سے قلم کی اوپری نوک پہ زور دے کے اس کا دائرہ شروع ہو جائے. یہ چیز ہے نزول مجازی. یہاں تک ٹھیک. باریکی سے گریجولی قلم جو ہے وہ چلے گا. ٹھیک. اور پھر یہاں سے پوری قلم رکھنے کے بعد گریجولی اوپر کی طرف اٹھے گا. یہاں سے جب قلم اس جگہ سے اوپر کی جانب یعنی سعود مجازی کی طرف بڑھے گا تو پھر قلم کا زور نیچے والی نوک پہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے پھر اس کو گولائی کے ساتھ ہلکی سی گولائی کے ساتھ قلم کے نچلے والے حصے پہ ہلکا سا زور رکھتے ہوئے اس کو یہاں سے ایک نقطہ بھر پہلے اس کا ہم نے اختتام کرنا. اور یہ یاد رکھیے دائرے کی پرفیکشن آپ کی صحت جو ہے وہ جانچنے کا معیار یہ جو ایگ شیپ ہے بیزوی دائرہ، کیونکہ اس کو بیزوی دائرہ کہا جاتا ہے.
تو یہ بیضا جو ہے یہ، اور اس کے لیے ایک معیار آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ پیمائش کے حساب سے اس کا کافی تو ایکسٹرا چیزوں میں وہی بات ہے کہ جب سوچتے چلے جائیں تو پھر وہ ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ مزید حروف کی پیمائشوں کو بھی اخذ کیا جائے جس کی ابھی آپ کو ضرورت ہے۔ ایک چیز کہ دائرے کو جو اپنی شیپ میں لانے کے لیے کافی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک اسٹریٹ لائن، یہ اسٹریٹ لائن آپ نے ڈرا نہیں کرنی، یہ نقطہ آپ نے لگانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف آپ نظری مشق میں اس کو ازبر کریں گے، اور ایک اندازے سے یہاں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں تک آ رہا ہے، یہاں سے دیکھیے، اور دوسری طرح کو جب ہیں تو دائرے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب آپ نون لکھتے ہیں تو دائرہ بہت اچھا لکھا جاتا ہے۔ آپ سب نے تقریباً جو مشکل چیز تھی وہ بڑے آسانی سے آپ نے اٹیمپٹ کر لی، کہ ابھی تک میں نے کسی ایک کا بھی نون کا دائرہ جو ہے وہ خرابی کی کیفیت میں نہیں دیکھا۔ اس وقت جو حالات ہوتے ہیں عموماً بگنرز کے، تو لیکن اس حوالے سے کہ اب اس میں پرفیکشن آنے میں تو بہت وقت لگتا ہے، لیکن آپ نے اپنے لیول کے حساب سے بہت اچھا لکھا، اس کو بہت اچھا نبھایا، ٹھیک؟ تو یہ دیکھیے بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نون لکھ رہے ہیں، یہ آپ کو الف نظر آ رہا ہے نون کا، یعنی کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس شیپ کو omit کر دیں، ٹھیک؟ یہ دیکھیں یہ نون کے حساب سے ہمیں بالکل ایک پرفیکٹ شیپ مل رہی ہے۔ تو بالکل جیسے نون ہے، نون کی ہی طرح یہاں سے اس کو ہم جوڑیں گے، ٹھیک؟ یہاں تک اس کو لے کے آئیں، بالکل یہ ایسے ہی ختم ہوگا جیسے نون کا الف ختم ہوتا ہے، ٹھیک؟ اب یہ دو شکلوں کو بھی آپ مکس اپ نہ کریں، یہ صرف ایک حوالے کے طور پہ ہے، بالکل خالص۔ یہ یہاں سے اس کو یاد رکھیں کہ یہ گولائی جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے کاف کا سر بنانے میں، ٹھیک ہے؟ جس کو بہت سیدھا نہیں رکھ کر دینا، یعنی کہ یہ گولائی بہت کم نہ ہو جائے، بہت کم ہو جائے گی تو یہ اسپاٹ ہو جائے گا، نقطہ سیدھا سا پڑے گا، اور یہ بڑا اسکیئر ٹائپ سا ایک آگے کو نکلا ہوا کاف کا سر ہو جائے گا، ٹھیک؟ اگر بہت زیادہ اس کو گولائی دے دیتے ہیں تو یہ نزدیک لاہوری نستعلیق کی طرز پہ یہ باریک اور اس کی کیفیت اور ہو جائے گی۔ تو یہ ایک درمیانے درجے کا راؤنڈ آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت پیچھے کی طرف نہیں، ٹھیک؟ اور پھر اسی میں سے نون کا دائرہ سہولت کے ساتھ آپ نے لکھا، ٹھیک؟ یہاں سے دائرے کو کتنا آگے بڑھانا ہے، یعنی یہ چیز اگر ہم اس کو اسٹریٹ لکھیں تو یہ شاید یہاں سے نکلے، ٹھیک؟ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ایرانی نستعلیق میں تھوڑا سا ترچھا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ایسے سیدھا لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو جگہ ہے یہ بالکل مستقیم اوپر کی طرف، یہاں سے قلم جب یہاں پہ درمیان میں لگے گی تو یہ بالکل سیدھا یہاں سے آئے گا، ٹھیک؟ لیکن یہاں پہ کیا جاتا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ دس کو اسی اینگل پہ گھمائیں گے، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس کو یہاں سے ایک نقطے کا فاصلہ دے کے قلم کو گھمائیں۔ یہ دائرہ جہاں بھی استعمال ہوگا، چاہے وہ جیم ہے، اس کی مکمل شیپ نہیں میں بنا رہا، صرف حوالے کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے قاف ہے، نون ہے، ٹھیک، سین ہے، اس کے ساتھ صاد ہے، یا ہوں گے، لیکن دائرے کی کیفیت یہی رہے گی، دائرہ ایک سا رہے گا۔ اس لیے کا صرف ایک، جہاں سے اس کو آپ نے ایک نقطے کے فاصلے سے دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ 3x3 کا شکم اختتام اس کے شروعات سے ایک نقطہ
کم حد تک آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. یہ کلیئر ہے؟ اس میں کوئی کوشچن آپ کا کچھ سمجھ میں نہ آئی؟ جی کلیئر ہے یہ، اب سمجھ آیا مجھے. تو اب یہ دیکھیں کہ اب جو آپ کے لکھنے میں غلطی آ رہی تھی نا، آج تھوڑا عمیر نے تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ایک حرف کی نوٹ ریدم کو بھی برقرار رکھنا ہے، اپنے فلو کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور لوگوں کو اس کے پیبندوں کو سینسیٹیوٹی پیبندوں کی باریکی دیکھیں. ٹھیک، اس کی شروعات کا اختتام شروع کیسے آخر تک، یہ آخر کی جو نوٹ ہے یہاں تک کہ یہ اسی چیز کا نام نستعلیق ہے. اسی چیز کا کم کم لوگ اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں نستعلیق کو لکھنے کے لیے، اور وہ بھی وہ بہت اچھا والی کر رہا ہے. اب دیکھیں اس میں اس کی چال مکمل ہو رہی ہے. اوپر والی نوک پہ زور ہوگا، یہاں پہ جب قلم پورا چلے گا تو یہ چیز دیکھیں یہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے، ایک کنیکشن بلڈ ہو رہا ہے. ٹھیک، قلم کیا جو ہے جو اس کو چاہیے وہ اس کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ جہاں بھی اگر میں فے کو یہاں سے شروع کر دوں اور میں چاہوں
آپ نے نکات ہیں پیمائش کے اصول کو نظری مشق میں جب آپ شروع کریں تو جہاں آپ اس کی فزیکل سٹرکچر کو اسٹڈی کریں گے تو اس فزیکل سٹرکچر میں سب سے اہم چیز اس کی پیمائش ہے. ٹھیک ہے, اس کی پیمائش کا دیکھیے, پیمائش کے اصول میں یہ چیز اہم ہے. اب دیکھیے یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کو آپ بالکل اچھے طریقے سے یاد رکھنے کی کوشش کریں. اور جب آپ ورڈ لیٹرز کو یا ورڈ یعنی حروف یا مرکبات کو جب انشاءاللہ مرکبات لکھنے کا وقت آئے گا, ابھی تو حروف ان کو جب لکھیں گے تو یہ ساری چیزیں کہ کس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جانا چاہیے. تو بطور خطاط, بطور طالب علم اور مبتدی کے طور پہ ایز اے بگنر جو آپ اپنا کام کر رہے ہیں, ابھی آپ مستر کی سہولت کو لے کے لکھ رہے ہیں, لیکن ہمیشہ یہ نہیں ہوگا. آپ کو ایک وقت پہ اپنی مسکولر میموری کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ پھر آپ کی مستر کی محتاج نہ ہو. ٹھیک ہے, اور آپ جب لکھیں تو وہ بیان ہی اتنا کامیاب لکھا جائے کہ جیسے آپ نے مستر پہ لکھا ہے. تو یہ کوئی بہت وہ ایسی مشکل بات نہیں ہے, یہ انشاءاللہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم بیس پہ 2 نقطوں کا مستر لگاتے ہیں, اوپر والا مستر یہ کم لگایا جاتا ہے, یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. تو اب یہ آپ کے پاس اپنی ایک ججمنٹ ہونی چاہیے کہ میں نے فے کو بے کی پیمائش بھی میں نے پوری کرنی ہے, بے کو میں نے پیوند کرنا ہے بے کے ساتھ. بے کی مشق تو میں نے اس حساب سے کی ہے کہ یہ مستر کے اوپر سطح کا حرف ہے اور یہاں اس کی پلیسمنٹ ہوتی ہے. اب فے کو آپ نے لکھنا ہے, شروع آپ نے بے سے تو نہیں کرنا, شروع آپ نے کرنا ہے فے سے. تو پھر آلریڈی آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں نے فے کو پیوند کرنا ہے بے کے ساتھ, اور بے کی جو جگہ مستر کے اوپر ہے وہ کیا ہے. اب الٹیمیٹلی آپ فے کو ایڈجسٹ کریں گے اس طریقے سے لکھنا شروع کریں گے مستر کے اوپر کہ نیچے وہ بے کے ساتھ اس کی جگہ پہ جا کے ملے جہاں سے بے کو لکھا جانا چاہیے. تو یہ آپ کے پاس ایک ججمنٹ ہونی چاہیے. یہ ایڈوانس لیول پہ یہی ججمنٹ آپ کی ایک بہت بڑی بطور خطاط کوالٹی ہوگی. ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایک کمپوزیشن میں, کیونکہ وہاں پہ آپ کے پاس مستر در مستر نہیں لگے ہوئے ہوں گے, آپ کے پاس یہی آپ کی ایکسپرٹیز ہوں گی. الٹیمیٹلی یہ جو پوائنٹ آپ کو ڈلیور کر رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہی چیز آپ کو وہاں پہ آپ کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ کرے گی, اور آپ کی یہی ججمنٹ کہ کیا چیز کہاں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی کوالٹی گنی جائے گی, اور اسی بنیاد پہ آپ اپنا کام اسٹیٹیکلی ڈیزائن کرنے جوگے ہو جائیں گے, اس کو ڈیولپ کرنے جوگے ہو جائیں گے, اس کی اسٹیٹکس کو نکھارنے جوگے آپ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو شیپ کم و بیش وہی ہے, لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو قاف میں تھا تو وہاں پہ یہاں ایک پورا قلم جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا. جی ٹھیک, یہاں پہ ہلکا سا آپ چاہیں تو پورا قلم بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں سے لکھتے وقت جب فے کی شکل بنائیں تو تھوڑا سا زور جو ہے وہ اوپر والی نوک پہ رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً پونے قلم کی ایک گولائی ہمارے پاس آ جائے گی, اور پیچھے سے ہٹواں, اور ہم نے بہت نیچے نہیں جانا. ٹھیک ہے, یہ تقریباً اس حساب سے یہ آدھے نقطے کی گنجائش آپ سمجھنے کی. باقی وہی جو بے آپ لکھتے ہیں بے کی مشق کریں تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی جگہ پہ مکمل اور بہترین طریقے سے لکھا جا سکے. بے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصر ناؤ
यहाँ पे ये मिस्टर से मिल रहा है, उससे पहले ये जुदा है। पांच नुक्ते इसकी पैमाइश है, ठीक। और यहाँ से इसकी ये जो इसमें मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी गलती हो रही है, ये ऐसे गोल बन रहा है, ये ऐसे बारीकी के साथ। और जो मैंने काफ के मामले में आपको बताया था कि यहाँ से जब उठाएंगे तो जो नीचे वाली नोक पे होगा तो ये बारीकी बनेगी। इसी तरह जब आप इसको लिखें तो यहाँ पे जब पहुँचें तो यहाँ से ऊपर उठते वक्त कलम की नीचे वाली नोक पे जोर रखें तो ये बारीकी आपके पास आएगी। ठीक, ये क्लियर है आपको? जी जी सर। जो मैं आई थिंक उनका ड्रॉप हो गया है, इंटरनेट का उनका कुछ मसला हो रहा था। अच्छा ठीक, अच्छा वाव आ गया। अब वाव तो सिंपल हमारे पास एक आ जाती है कि ये हमने दो नुक्तों के दरमियान में लिखना है, ठीक है। वही चीज डेढ़ नुक्ते की मूवमेंट है, लेकिन इसको फर्दर हमने ये जो काफ वाली एक शेप थी, ठीक, वो नहीं, यहीं से इसको यहीं ये जब इस एरिया तक पहुंचेंगे तो देखिए यहाँ से बिल्कुल इस शेप को ओमिट कर दें तो ये हमारे पास रे लिखा हुआ आ रहा है। इसलिए इसको यहाँ से हमने बहुत पीछे की जानिब पे या काफ की तरह पीछे नहीं लेके जाना, हटा के नहीं लिखना, बल्कि यहीं से थोड़ा सा कलम को दबा के इसके साथ साथ ही यहाँ पे भी कलम की ऊपर वाली नोक पर जोर रहेगा रहेगा और यहाँ पे आके पूरी कलम लग जाएगी और फिर इसको एक रवा के साथ आप जहन को आपने बहुत ज्यादा कलम के अंदर ये कैसे है और ये कैसे है। दरअसल लिखने के एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको खुलेंगी। कलम की मनूवरिंग, कलम का चलाओ, कलम की चाल, कलम का उतार चढ़ाव, ये अपने रंगो रूप आप पे खोलेगा, ठीक है। अपना आप पे इंशाल्लाह इसके जो खजाने हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जो रिस्क है इसको अर्न करने में और उसे फैज़याब होने में आपको इंशाल्लाह मैं ये नहीं कहता कि बहुत वक्त लगेगा, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस है ना उसका। तो आई होप कि मश्क के साथ साथ आप अच्छी मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है वो सहूलत के साथ इंशाल्लाह आपके कलम का और आपकी मुश्किल माफी का हिस्सा बनेगी। यहाँ से एक नुक्ते, यहाँ से भी एक नुक्ते और ये डेढ़ नुक्ता, ठीक। अब ये बड़ा मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और ये इसकी एनाटॉमी को डिटेल से आप तक पहुंचाने के लिए मैंने इसका जो पेंसिल स्ट्रक्चर जो है वो खाका मैंने बना के आपके सामने मैंने रखा, और ताकि इसमें डिटेल जो है वो आप आसानी से आगाही हासिल कर सकें। उम्मीद है कि ये आप लोगों तक पहुंच पाया है और इसमें अगर कोई सवाल हो आपका, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपको।
جی سر کلیئر. فرق جو ہے مجھے کنفیوژن تھی اس میں کافی فرق واضح ہو گیا کہ کیا فرق ہے تینوں میں. جی ٹھیک ہے، بہتر ہے. تو اب انشاءاللہ جو آج کی جو میں نے گزارشات کی ہیں ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا اور نظری مشق کو بہت وقت دیں. ٹھیک ہے، یہ میری آپ سے گزارش ہے کیونکہ نظری مشق مجھے تھوڑا دیکھیے یہ مس نہ بھی ہو تو اس میں اضافہ بہرحال آپ کے لیے ہوتا ہے. کوالٹی آف ویژول ایکسرسائز انفیکٹ میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، ٹائم منیمم اور میکسیمم آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن جتنا بھی وقت ہو وہ اس میں کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، کوالٹی آف ویژول ایکسرسائز آپ کی بہترین ہوگی تو آپ اسی طریقے سے اس کی جو اناٹمی ہے اس کو سمجھ پائیں گے، قلم کی چال کو سمجھ پائیں گے. اور جب قلم سمجھ میں آئے گی، قلم کی مینوورنگ، قلم کی چال، قلم کا چلنا، ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی عزیز اس کی ٹرانسفارمیشن انٹو یور مسکولر جو آپریٹرس ہے